السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات دیکھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جب کمنٹس میں اس طرح کے دیکھتا ہوں کہ ہم تو اتنے ہفتوں سے سوال کر رہے ہیں، ہمارا سوال لیا ہی نہیں جا رہا ہے، میں آپ سے ناراض ہوں، میں اب کبھی سوال کروں گی ہی نہیں، تو یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ہزاروں کمنٹس ہوتے ہیں اور ایک وقت میں کچھ ہی کمنٹس لیے جا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہفتوں آپ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، نظر نہیں پڑ پا رہی ہوتی ہے، تو آپ میل کر دیا کریں یا پھر فیس بک پیج پر جا کر، انسٹاگرام پر جا کر میسیج کر دیا کریں، کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بھی لکھ دیا کریں کہ اتنے ہفتے آپ کو ہو گئے ہیں سوالات کرتے ہوئے، سوالات نہیں لیے جا رہے ہیں، تو ایسے سوالات کو جلدی پک کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی بڑی گڑبڑی کرتے ہیں لوگ کہ ان کا سوال شامل ہو جائے اس لیے وہ لکھ کے بھیجتے ہیں میں تو 8 ہفتے سے میسیج کر رہا ہوں۔ تو ہر جگہ فراڈ آ گیا ہے، ہر جگہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیسے اس پر کنٹرول کیا جائے؟ کیسے جو لوگ سوالات کر رہے ہیں اور ان کے سوالات نہیں لیے جا رہے ہیں، مہینوں ہو گئے، ان کے سوالات کیسے لیے جائیں؟ اسی لیے کوئی شکل آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت جلد انشاءاللہ ہمارا ایک ایپ بھی آپ لوگوں کو ملنے والا ہے جس سے بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنا سوال سنڈے کمنٹ باکس کے لیے یا ویسے ہی کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھ سکیں گے بہت آسانی کے ساتھ۔ چلیے سوالات لیتے ہیں۔ پہلا سوال ممنون علی پوچھتے ہیں، بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ آپ اتنے اچھا دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو بلندی عطا فرمائے، آمین۔ میں ضلع شاہ جہاں پور سے ممنون علی، مفتی بھائی جان میرا سوال ہے جو سالو کر دے۔ میری مدر ان لو قضا عمری پڑھتی ہیں، ان کے یہاں مسجد میں عالم صاحب جو قاری صاحب بھی ہیں، انہوں نے بتایا قضا عمری پڑھنا شروع کرنے کے بعد کوئی بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے نہیں چھوٹنی چاہیے، بلکہ نماز چھوٹے گی کیوں؟ نماز کیوں چھوٹے گی؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے 5-10 منٹ نماز کا ٹائم رہتا ہو، 2 گھنٹے نماز کا ٹائم رہتا ہے، تو نماز چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان سے نماز چھوٹ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم سوتے رہ گئے، آنکھ نہیں کھلی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے فوراً نماز پڑھو۔ اچھا، کوئی بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ پہلے کی جو نماز ہے، اگر نماز قضا ہو گئی تو قضا عمری قضا ہی رہیں گی، پڑھنا یا نہ پڑھنا ایک ہی بات رہے گی، پڑھتے وہ ہیں نماز بھی نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، قضا عمری آپ پڑھ رہے ہیں، قضا نمازیں جو آپ کی زندگی کی ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور ان کیس کسی وجہ سے آپ کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو نمازیں آپ نے قضا پڑھی ہیں وہ سب ویسی ہی کی ویسی ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مان لیجئے 1000 نمازیں آپ کی پاسٹ میں چھوٹی ہوئی ہیں تو آپ نے 50 نمازیں پڑھ لیں، اب پریزنٹ میں کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے یا کوئی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے 50 پڑھی ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد کے مولانا صاحب نے، عالم صاحب نے کوئی اور بات کہی ہو تو آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کنفیوژن ہو گئی ہو، غلط فہمی ہو گئی ہو، اسی لیے اپنے مولانا صاحب، قاری صاحب سے دوبارہ کنفرم کر لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ اور بتایا ہوگا۔ اچھا، پر مدر ان لو نے بتایا کہ بینک میں بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے لائن میں لگنا پڑا جس سے نماز قضا ہو گئی، تو کیا قضا نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھے؟ جی بالکل، قضا نمازیں تو پڑھو نا، جتنی آپ نے پڑھ لی وہ تو مانی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب بینک میں لائن میں لگنے کی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو اس نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے جتنی آپ نے پڑھی ہیں وہ سب خراب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ قاری صاحب کی بات سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا کہتا کچھ ہے، ہم سمجھ کچھ اور جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن پوچھتے ہیں، بھائی جان آپ بہت اچھی صلاح دیتے ہیں، اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو کیا وہ بیٹی کی کمائی میں خرچ کر سکتی ہے کیا؟ نو پرابلم، بیٹی کی کمائی میں سے خرچ کر سکتی ہے۔ بیٹی اگر کوئی خرچہ دیتی ہے تو اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ خان پوچھتے ہیں، مفتی چاچا، لو صاحب مفتی چاچا بنا دیا انہوں نے، کل کو کوئی کہے گا مفتی ماموں، ہے نا؟ اور جب ہمارے کچھ بال سفید ہو جائیں گے تو کوئی کہے گا مفتی دادا کوئی کہے گا مفتی نانا۔ چلو مفتی چاچا، چاچا تو کہا، انکل تو نہیں کہا انہوں نے، کچھ بھی کہہ لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی چاچا آپ یہ میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ مفتی دادا بھی بول سکتے ہو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، اگر ان سے کہہ دو چاچا ماموں تو بھڑک جاتے ہیں، ارے چاچا دکھ رہا ہوں میں تمہیں، میں چاچا دکھ رہا ہوں۔ ارے کسی کے چاچا کہہ دینے سے تم چاچا تھوڑی نہ بن جاؤ گے یار،
کسی کے دادا کہہ دینے سے تم دادا تھوڑی نہ بن جاؤ گے، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر آج کل لوگ، وہ بھی فیشن بہت چل رہا ہے کہ عمر کم بتاتے ہیں، کسی کی اگر عمر ہوگی 25 سال تو وہ بتائے گا 20 سال۔ ارے کم بتانے سے، زیادہ بتانے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر تم نے اپنی حالت ایسی بنا رکھی ہے، اپنے کھانے پانے پہ دھیان نہیں دیتے، گٹکا کھاتے رہتے ہو، سگریٹ پیتے رہتے ہو، تو تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ 20 سال کی عمر میں تم 30 سال کے لگ رہے ہو۔ پھر تم کتنے ہی کہتے رہو میں 20 سال کا ہوں، کوئی نہیں ماننے کا، کیونکہ تمہاری حالت ایسی ہو گئی۔ اور اگر تم صحت مند ہو، ہیلدی ہو، اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہو، ہے نا، تو پھر تم 30 سال کے بھی لگ رہے ہو 20 سال کے، تو جس کو جیسے آپ لگ رہے ہو وہ ویسا کہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو جیسے لگ رہے ہو لگنے دو۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، ارے اس کو میں چاچا لگ رہا ہوں، ارے اس کو میں ماموں لگ رہا ہوں، اس کو میں دادا لگ رہا ہوں، اس کو میں بھائی لگ رہا ہوں، ہے نا۔ ارے اس کو لگ رہا ہوں نا، اس کی تھنکنگ ہے، وہ آپ کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو نا، آپ اپنے آپ کو اپنے نظریے سے دیکھو، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دو۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی دادا کہہ رہا ہے، کوئی چاچا کہہ رہا ہے، کوئی ماموں کہہ رہا ہے، کہنے دو اس کو۔ بہرحال یہ ایک میں نے الگ سے ایکسٹرا بات بتا دی۔ اگر بنا قرآن پاک پر ہاتھ رکھے ایسے کر کے قسم کھا لیں، قرآن کی قسم، تو قسم ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، قرآن جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو جس طرح سے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اللہ کی صفت کے ذریعے بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی قسم کھانے سے ضروری نہیں ہے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ آپ نے یہ کہا کہ قرآن کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں، تب بھی قسم ہو جائے گی۔ عمران خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، میں ریحان ممبئی سے سوال کر رہا ہوں، میری ایج 13 سال ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھوا پالنا کیسا ہے؟ میرا سوال سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کریں۔ آپ کی عمر 13 سال ہے، آپ کے گھر والے اگر اجازت دے رہے ہیں تو کچھوا آپ پال سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھا جائے، اس کے دانے پانی کا خیال رکھا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بہرحال اس کا خیال کریں، اگر آپ اس کی کیئر کر سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کچھوا بھی پال سکتے ہیں۔ ذیشان رضا پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام ذیشان رضا ہے، میں ضلع بریلی شریف، تحصیل بہیڑی، محلہ شاہ گڑھ سے ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، آپ تو بریلی شریف سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ کبھی میں بریلی آؤں گا تو آپ سے کانٹیکٹ ضرور کروں گا۔ مجھے آپ احمد رضا خان صاحب کا جو مزار ہے نا وہ ضرور گھموائیے گا، ہے نا، بڑی خواہش ہے وہاں جانے کی۔ تو میں بریلی شریف آؤں گا تو آپ مجھے وہ مزار ضرور دکھوائیے گا۔ اچھا، میرا بڑی بڑی کوٹھیوں میں کارپینٹر کا کام چلتا ہے، کبھی کبھی لکڑی کا مندر بنانا پڑ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے، آپ بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی لکڑی کا مندر بنانا پڑ جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ جو اور بھی ہیلپر ہوتے ہوں گے نا، جن کو آپ نے کام پر رکھا ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو اس ٹائپ کے جو کام ہیں وہ آپ غیر مسلم سے ہی کروائیں۔ جو آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ان کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ بنا دے، آپ بچنے کی کوشش کریں، بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، بہرحال جہاں تک ہو سکے۔ پھر بھی ابھی کبھی ایسا ہو کہ مجبوراً اب وہ آپ کے پروجیکٹ میں شامل ہے، تو بچنے کی کوشش کے بعد بھی اگر بنانا پڑ جاتا ہے تو توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوشش یہی کریں کہ جو آپ کے انڈر میں غیر مسلم کام کرنے والے ہیں، یہ کام انہی کو دے دیں کہ بھائی تم جا کے بنا دو۔ وے آف ٹروتھ، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ایک شاپ کھولی مینس ویئر کی، جس ٹائم یہ شاپ کھولی تو کافی اچھی یہ شاپ چلتی تھی۔ میرے ریلیشن میں 2-3 بندے تھے جو بہت بولتے تھے، ارے کتنا کمائے گا، اتنا بچائے گا، جبکہ یہ اتنا بکری تھا بھی نہیں جتنا میں یہ شاپ اپنے ٹاؤن میں کھولتا، تو اتنا میرا خود کا انکم ہوتا، جبکہ وہاں اتنے کا سیل تھا۔ اور بہت بار کہا ان لوگوں سے یہ بات، ارے کتنا کمائے گا، اتنا بچائے گا، ایٹسیٹرا۔ اسی بیچ لاک ڈاؤن کے کارن شاپ بند رہا، پر جب سے شاپ کھلا ہے ایک دم کسٹمر نہیں آتے، اسٹارٹنگ میں آتے بھی تھے، اب ایک دم نہیں کے برابر کسٹمر آتے ہیں۔ کیا سچ میں لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے؟ دیکھو، لوگوں کی نظر ایسے نہیں لگتی کہ کتنا کمائے گا کتنا کھائے گا، یہ تو نارمل بول دیتے ہیں، ارے بھائی کتنا کمائے گا، دوستوں میں بول دیتے ہیں، ہے نا۔ نظر لگ جاتی ہے شو مارنے سے کہ صاحب آپ بہت زیادہ شو مار رہے ہیں، آپ کے پاس جتنا ہے اتنا آپ دکھا رہے ہو۔ ایسے اگر لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا،
آپ کے دیکھو لاک ڈاؤن کے بعد تو کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، سب کے کاروبار خراب ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے تو جو بھی دکان والے اپنی دکان کھولے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے پہلے جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ایسے اچھے دن آئے کہ پہلے جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر آدمی مکھی مار رہا ہے۔ اگر کوئی 1000 روپے کماتا تھا تو اب وہ 100 روپے بھی مشکل سے کما پا رہا ہے۔ تو حالات تو سبھی کی ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے نا، حالات سبھی کی ڈاؤن ہے۔ رہی بات یہ کہ نظر لگ جاتی ہے وہ لگ جاتی ہے، اتنی ٹینشن نہ لیں آپ۔ جب آپ کا چل ہی نہیں رہا ہے اور اتنا نہیں چل رہا تھا، تو دوستوں میں نارمل بات چلتی ہے کتنا کمائے گا کتنا بچائے گا، تو اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات سبھی کے خراب ہیں، اللہ سے دعا کریں، اور کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں، دکان کی لوکیشن ہے، دکان کی سجاوٹ ہے، کچھ آفرز ہیں، دکان کو چلانے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ طریقے آپ آزمائیں، باقی اللہ سے دعا کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ بس باقی ٹینشن نہ لو بالکل بھی، یہ ٹینشن لوگے تو پھر کام بھی نہیں کر پاؤ گے۔ باقی اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا حالات۔ یہ زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہنا کوثر پوچھتی ہیں میرا بیٹا ہوا تھا 2 دن بعد چلا گیا بہت دور، اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ رشتہ دار نے بولا کہ مجھے اللہ پاک نے دکھایا تبھی خدا پاک نے لے لیا، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈنڈوں سے پٹائی لگائے گا ان کی، خدا کی قسم۔ یہ جو رشتہ داروں نے آپ کو ایسے بولا ہے، اور جو لوگ ایسے بولتے ہیں نا، کسی کی اولاد چلی جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کہ دیکھو اللہ نے ان کو دکھا دیا، اللہ ان کو دکھائے گا، اللہ ان کو دکھائے گا قیامت کے دن، حشر کے میدان میں جو ان کے لٹھ برسیں گے نا، ان کے اوپر جو لٹھ برسائے جائیں گے، تو ہائے توبہ کرتے پھریں گے، اللہ ان کو دکھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جتنی بھی اولادیں تھیں بچپن میں، بیٹے جتنے بھی ہوئے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تو کیا آپ یہ کہو گے؟ کیا کہو گے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اتنی غلط باتوں سے حفاظت فرمائے۔ کیا کہیں گے ہم؟ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جب چاہے واپس لے لیتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے نا۔ اور یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو دکھا دیا، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ جو لوگ کسی کے انتقال پر، کسی کے مر جانے پر، کسی کے نقصان پر یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو اللہ نے اس کو دکھا دیا، کسی کی بیماری پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو دکھا دیا، اللہ ان کو دکھائے گا۔ اور یہ ایسے تکبرانہ کلمات ہیں، یہ اللہ کو ایسے غضب دلانے والے جملے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا میں دکھائے گا۔ اسی لیے باز آ جاؤ، کسی کی بیماری پر اور کسی کی تکلیف پر، کسی کے صدمے پر اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ اگر کسی مسلمان پر تکلیف آ جائے تو اس کی تکلیف میں اس کا سہارا بنو، اس کو صبر کی تاکید کرو، اس کو ہمت دو، عیادت کرنے جاؤ اگر وہ بیمار ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال میں شریک ہو، اس کے کفن دفن میں شریک ہو۔ حدیث میں تو یہ تعلیم دی گئی۔ آپ خدا ہو کہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ علمیہ بن گئے کیا؟ کہ اللہ نے آپ کو غیب سے بتا دیا؟ کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کے پاس وحی بھیج دی؟ کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس کو دکھا دیا؟ خدا بننے کی کوشش مت کرو، خدا کے قانون میں اپنی قانونی جھاڑنے کی کوشش مت کرو، ورنہ خدا کی قسم آپ کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ آپ خود دیکھو گے اور خود کہو گے ہاں میں نے اس وقت یہ جملہ فلاں کے لیے بولا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ اللہ کس کو دکھا رہا ہے کس کو نہیں دکھا رہا ہے، آپ کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ کرنے والے؟ کیا آپ خدائی میں دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو اللہ کے فیصلوں کا علم ہے کہ اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھو، اپنے قابو میں رکھو، ورنہ اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کا غصہ بھی بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور جب اللہ کا عذاب برستا ہے نا تو پھر واویلا مچاؤ گے آپ لوگ۔ ایسے جملے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے بولتے ہوئے، کسی کا کوئی بیمار ہو گیا، دیکھو اللہ اس کو دکھا رہا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اللہ اس کو دکھا رہا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم اس کے دل میں گھسے ہوئے ہو کہ اس نے کسی کے ساتھ غلط کیا تھا تو توبہ نہیں کی اس لیے اللہ اس کو دکھا رہا ہے؟ کیا تم فرشتوں کے ذریعے کہ تمہیں پتہ چل رہا ہے؟ اسی لیے اس طرح کے بڑے بول بولنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری بہن، لوگوں کے کہنے پر آپ مت جائیے۔ لوگوں کا کام ہے کہنا اللہ نے اولاد دی، اللہ نے لے لی۔ یہ دنیا ہے، اس میں ہم آزمائے جا رہے ہیں، صبر کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، اللہ کے انعامات کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، صدموں کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ نشا سیفی پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ بار بار وضو ٹوٹ جانے پر کیا بار بار بیت الخلا جانا ضروری ہے؟ نہیں، بار بار بیت الخلا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کر لو، بیت الخلا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
غزالہ شیخ پوچھتی ہیں میرا یہ سوال ہے کہ ہندو سے مسلم کنورٹ ہونے کے بعد کیا میں اپنے بھائی کو راکھی نہیں باندھ سکتی؟ کیا رکشا بندھن کرنا اسلام میں منع ہے؟ پلیز میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں، میرے بچے کہتے ہیں کہ منع ہے۔ دیکھیے یہ زندگی جو ہے نا، یہ کفر اور شرک کی لڑائی ہے، صحیح اور غلط کی لڑائیاں ہیں اس دنیا کے اندر، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ اگر ہم سچ کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر جھوٹی چیزوں کو ہی فالو کرتے رہیں، ہم حق کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد باطل چیزوں میں بھی لگے رہیں، تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا، ہے نا؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کا آپ ٹھیک ہے سمان کرو، وہ لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کی چیزوں میں شرکت کرے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے، ہاں آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کریے، آپ اپنے بھائی کو تحفے دیجئے، ہدیہ دیجئے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیے، محبت کے ساتھ پیش آئیے، دعوت کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مذہبی چیزوں میں شرکت مت کرو، کیونکہ اگر آپ مذہبی چیزوں میں مسلمان ہونے کے بعد بھی شرکت کرو گے تو پھر صحیح غلط کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ پھر تو ہماری آنے والی جنریشن اس کو بھی صحیح سمجھے گی، اور یہ زندگی ہے ہی صحیح غلط کے فرق کو جاننے کا، صحیح غلط کی جھگڑا ہے سب۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ کہ جو ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغمبروں کے طریقوں کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، سمپل سا طریقہ ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ کے بچے بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویسے ہی کوئی تحفہ دے دیں، ویسے ہی کوئی ہدیہ دے دیں، لیکن جو مذہبی چیزیں ہیں اس میں شرکت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ عمران پوچھتے ہیں مفتی صاحب گٹکا کھانا کیسا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ یہ بتاؤ گٹکا کھانا بہت اچھی چیز ہے کیا؟ بری چیز ہے نا؟ منہ سے اگر گٹکا کھانے والا بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے یار یہ ادھر منہ کر کے بات کرے۔ بعض دفعہ گٹکے کھانے والے بات کرتے ہیں نا، منہ میں بھرا ہوا ہوتا ہے یا کلی کر کے بھی آ جائے تو ایسا اس میں سے نشے جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بے ہوش ہو جائے۔ تو ویسی بری چیز ہے۔ دانت دیکھو کیسے ہو جاتے ہیں گٹکا کھانے والوں کے، ہے نا؟ تیزاب کی کلیاں کر لینا وہ تب بھی دانت کلیئر نہیں ہو سکتے، دانتوں کو دیکھ کے گھنسی آتی ہے، ایسے دانت ہو رہے ہوں گے، سڑا ہوا سا منہ ہو رہا ہوگا، اور جب بات کریں گے تو ایسے منہ سے بو نکل رہی ہوگی۔ محفل میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ اٹھ کے چلا جائے بھائی، کیسے پوری محفل میں گٹکے کی بو آنے لگتی ہے۔ لیکن گٹکے والوں کو نہیں پتہ چلے گا، یہ تو ان لوگوں کو پتہ چلے گا جو گٹکا نہیں کھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو گٹکا نہیں کھاتے ہیں، جیسے کوئی شراب نہیں پیتا ہے، کوئی سگریٹ نہیں پیتا ہے، پہلی دفعہ وہ سگریٹ پیے تو ایک کش لینے میں وہ کھانس کے جو ہے گھنٹوں کھانستا رہے گا، کھانس کے پورا گھر بھر دے گا وہ، لیکن جب عادی ہو جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے گٹکے کھانے والوں کو بو نہیں لگے گی، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن جو گٹکا نہیں کھاتا ہے، جس نے کبھی ایسی بدبوئیں سونگھی بھی نہیں ہو، تو پھر وہ 5 فٹ کی دوری پہ بھی بیٹھا ہو، 2 فٹ کی دوری پہ بھی بیٹھا ہو، تب بھی بو آ جاتی ہے۔ گٹکا کھانا یہ پیسے کی بربادی ہے، صحت کو نقصان پہنچانے، لکھا ہوتا ہے نا انجریز ٹو ہیلتھ، تو اس سے ہیلتھ کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ نشے کو فروغ دینے والی چیزیں تو یہ ناجائز اور حرام ہیں۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، حرام ہے، کیونکہ بہت ساری برائیوں کا یہ مجموعہ ہے۔ فضول خرچی حرام ہے اسلام میں، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اسلام میں۔ آج جب گٹکا کھا رہے ہو دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچوں پہ غلط اثر پڑتا ہے، غلط چیزیں آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بچیے گا بھائی۔ عامر مشرف پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکیم ملتی ہیں وہ لینا چاہیے؟ بالکل لے سکتے ہیں، جو اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں اگر ہم مستحق ہیں، لیکن اگر ہم مستحق نہیں ہیں تو نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے غریبوں کو ملے مکان بنانے کے لیے، آپ ضرورت مند نہیں تھے، آپ غریب نہیں تھے، اللہ نے آپ کو نواز رکھا تھا، پھر بھی آپ وہ گورنمنٹ کی اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو، اب یہ ناجائز اور حرام ہے، نہیں لے سکتے اب آپ، یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو دلوائیے پھر آپ۔ اچھا جی، ارشاد پٹھان پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ کے ہر ویڈیو دیکھتے ہیں، میرا ایک سوال ہے پلیز اس کا جواب دو، کالی زبان کیوں ہوتی ہے؟ کالی زبان کیوں ہوتی ہے، یا زبان پر کالا داغ دھبا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ الگ الگ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، ہماری زبان کالی ہو گئی، پیٹ کا ہاضمہ بعض دفعہ ٹھیک نہیں رہتا، یا اندر پیٹ کے کوئی پرابلم ہوتی ہے جس سے زبان پر دھبے ہو جاتے ہیں، کالا پن آ جاتا ہے، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، ہے نا۔ میں نے ڈاکٹری نہیں کی ہے، میں BUMS کرنے جا رہا تھا عالم بننے کے بعد، اور میرا سلیکشن بھی ہو جاتا BUMS میں، لیکن میں نے نہیں کیا،
تو فی الحال میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اسی لیے زبان کیوں ہوتے ہیں یہ میں نے بتا دیا کہ زبان پر داغ کیوں ہو جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے گا۔ یہ ہماری باڈی کے اندر جو پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جو خرابیاں ہو جاتی ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر لوگ بعض دفعہ زبان دکھاؤ، ہے نا، تو الگ الگ ریزنس ہو سکتے ہیں اس کے۔ افسانہ خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب ہم ہندو لوگوں کے گھر کام کرتے ہیں، وہ کھانے کو دیں تو کیا کھائیں کہ نہیں، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے ہیں تو پہننا چاہیے کہ نہیں، ریپلائی میں پلیز مفتی صاحب۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ آپ اچھا کھا پی سکتے ہو، اپنی محنت کی کمائی سے پہن بھی سکتے ہو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کے کھانے کی، کسی دوسرے کے دیے ہوئے کپڑے پہننے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے خودداری پیدا کرو، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ کما رہے ہو، آپ اتنا کر سکتے ہو کہ کھا سکتے ہو، پہن سکتے ہو، کیا ضرورت ہے دوسروں کے دیے ہوئے کھانے کی اور دوسروں کے دیے ہوئے کپڑوں کی۔ ہاں اگر ویسے ہی وہ تحفے میں کوئی کھانے کی چیز دے رہا ہے، تحفے میں کوئی کپڑا دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں، ہے نا، یا ویسے ہی آپ کام کرنے جاتی ہو یا جاتے ہو تو کوئی چیز بنی تو انہوں نے دے دی تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال بچوں کیا ضرورت ہے نا، گفٹ کے طور پر کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ عارف اعظمی کیا غازی بابا کا روزہ ہوتا ہے؟ میں سوچ کر ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ لو جی، غازی بابا کے روزوں کے چکر میں پڑو گے نا تو ڈپریشن میں تو جاؤ گے۔ جب آپ چکر بازی میں پڑو گے تو چکر تو آئیں گے آپ کو، لازمی ہے۔ مزاروں کے چکر میں پڑو، چادروں کے چکر میں پڑو، غازی بابا کے چکر میں پڑو، فلاں بابا کے چکر میں پڑو، چکر میں تو آپ خود پڑ رہے ہو نا، چکر میں ڈالنے کی کون کہہ رہا ہے آپ سے؟ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ غازی بابا کا کوئی روزہ بتا رہا ہے تو سمپل سا طریقہ تھا بھائی، روزہ جو بھی ہم رکھتے ہیں یا تو فرض ہوگا، سنت ہوگا، واجب ہوگا، مستحب ہوگا، کچھ تو ہوگا، قرآن سے ثابت ہوگا، حدیث سے ثابت ہوگا، صحابہ سے ثابت ہوگا، نہیں ہے چھوڑ دو اس کو، کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ اب غازی بابا کے روزے کے چکر میں پڑو گے تو بھیا ڈپریشن میں تو ویسے ہی جاؤ گے۔ ایسا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسنون روزے ہوتے ہیں جو آپ جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو مسنون روزے اے ایم قاسمی یوٹیوب پر ڈالیں گے تو جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ آپ کو کلپ میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، 10 محرم کا روزہ مسنون ہوتا ہے، 15 شب بارات کا روزہ مسنون ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ہر چاند کی 12 13 14 15 یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں روزہ مسنون ہوتا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ مسنون ہوتا ہے، یہ روزے مسنون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گلو بابو مفتی صاحب ہم سب لوگوں کو آپ بہت اچھے لگتے ہیں، ہم لوگ آپ کے سارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ میرا نام گلفشاں ہے فرام ہزاری باغ جھارکھنڈ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک ہم کبھی بھی سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ شیخ ذیشان پوچھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے جوابات بہت ہی تسلی بخش ہوتے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کریے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 25 جولائی 2021 کو مجھے صحت مند بیٹا ہوا اور میں نے اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے موسیٰ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا نام رکھا ہے، بہت اچھا نام رکھا ہے، بہترین نام رکھا ہے۔ خیر، تو میرا سوال یہ ہے کہ دعا فرمائیں میرے بیٹے کے لیے۔ بالکل سبھی لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ خیر، تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں تو شریعتاً کتنے دنوں میں کرنا بہتر ہے اور عقیقہ کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیے، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے، اس کے بعد آپ جو ہے پیدائش کے حساب سے 7واں دن جس دن پڑ رہا تھا اس دن آپ عقیقہ کبھی بھی کر سکتے ہیں جب 7 دن گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اور لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یہ مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور کے نواسے پیدا ہوئے تو حضور نے 2 بکروں کے ذریعے عقیقہ کیا، اسی لیے 2 بکروں کے ذریعے لڑکے کا عقیقہ ہوتا ہے اور لڑکی کا 1 بکرے کے ذریعے عقیقہ ہوتا ہے، اور آپ چاہیں تو جتنا زیادہ چاہیں اتنے بھی کر سکتے ہیں، پھر یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیقہ کس طرح سے کیا جائے، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، بس اللہ کے نام پر 2 بکرے ذبح کرنا ہے اور ان کا گوشت جو ہے آپ چاہو تو دعوت کر دو، چاہو تو غریبوں کی دعوت کر دو، چاہے تو رشتہ داروں کی دعوت کر دو، آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نو پرابلم، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ علی شبانو آپ کا ہر ایپیسوڈ اچھا ہوتا ہے، یہ بھی اچھا تھا، جزاکم اللہ۔ گمک مفتی صاحب میرا نام صدف ہے، آپ اس کے معنی بتا دیجئے۔ تو گمک کیوں لکھ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ صدف ایک موتی کو کہا جاتا ہے، اچھے معنی ہے۔ شمع سید آپ نے کہا
کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ عورت بد نصیب ہوتی ہے، مجھے بھی یہ بیماری ہے تو کیا میں بد نصیب ہو گئی ہوں؟ اب دیکھو، آپ یہ ہوتا ہے، انہوں نے بات کو سنا نہیں ہوگا پورا اور فیصلہ کر لیا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، یہاں سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ میں نے بات کو کہا، انہوں نے اس کو سنا نہیں، پورا سنا اور پوری بات کا خود فیصلہ کر لیا کہ مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میری بہن بات کو پورا سن تو لیتی ہیں آپ، میں نے یہ نہیں کہا، اس کو آپ دوبارہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیریڈ آنا، یہ آنا، وہ آنا، بیماری آنا، صحت آنا، یہ کوئی بد نصیبی اور خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ پیسے کا ملنا، غریبی کا آنا، یہ کوئی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی علامت تھوڑی نہ ہے۔ محمد صاحب باس، اگلے سنڈے کو میرے سوال کا جواب دو، ضرور دیں۔ مفتی صاحب، اسلام میں بیوی کے نام لینا جائز ہے؟ یعنی بیوی کا نام نہیں لوگے پھر کس کا لوگے؟ بیوی کا نام لو، اچھے سے اچھا نام لو، جانو ٹانو مانو، جو چاہو وہ کہو، وہ آپ کی بیوی ہے۔ بیوی کو تو جتنے خوبصورت نام سے پکار سکتے ہو پکارو۔ نازمین خان، مفتی صاحب مجھے آپ کی بتائی ہوئی ہر دعا ٹھیک سے سمجھ آتی ہے، بس آپ ہی بتائیں۔ میں ہی بتا رہا ہوں، بالکل، جب تک سانس ہے میں بتاتا رہوں گا۔ محمد علی خان، میرا نام ادیبہ خان ہے، میں اسلام کو بلا ہے، میرے پہلے شوہر سے میرا طلاق ہو گیا، میں ان سے 3 بچے ہیں، کیا میں دوسرا نکاح کسی شادی شدہ آدمی سے کر سکتی ہوں؟ آلریڈی شادی شدہ ہیں، ان کے بچے اور بیوی بھی ہیں، وہ بھی مسلم ہیں، سید خاندان سے ہیں، بہت کنفیوزڈ ہوں کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ میری مدد، آپ کی مہربانی ہوگی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، 3 بچوں کا پہلے دھوکہ ہو چکا ہے، اب ڈرتی ہوں اور اسلام سے پھرنا نہیں چاہتی۔ دیکھیے، اگر وہ آدمی اچھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ان 3 بچوں کی بھی پرورش کروں گا، اور آپ کو وہ دیندار لگ رہے ہیں، آپ کو اخلاق کے اچھے لگ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں، تو نو پرابلم، آپ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے جب آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، شوہر کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ اچھے ہیں تو نو پرابلم، آپ کر سکتی ہیں۔ فیض احمد، سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ اچھا، تو کال پر بات کیجئے کبھی، آپ میری دنیا ہو۔ ارے صاحب، اتنا پسند کرتا ہوں میں آپ کو۔ سر میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے فائدے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے بڑا فائدہ کیا سننا ہے ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اب دنیا کتنے ہی فائدے بتائے، ہمیں ان فائدوں سے مطلب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بس سمپل ہے، زیادہ سر پھوڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ نے؟ تو مجھے امید ہے یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ ایپیسوڈ سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، سب کو شیئر کریں، کیونکہ یہ ایپیسوڈ آپ کو دیتا ہے ڈھیر سارا دینی علم، ڈھیر ساری روزانہ کی آپ کی معلومات، زندگی میں جو ہمیں سب کچھ پیش آتا ہے وہ ساری چیزیں ہماری سالو ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔